بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ مجھے امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے کل کے کام کا ریکیپ۔ کل ہم نے فعل کی اقسام پڑھی تھی۔ فعل کی 3 اقسام ہوتی ہیں: فعل حال، فعل ماضی، فعل مستقبل۔ فعل ماضی گزرا ہوا زمانہ، فعل حال موجودہ زمانہ، فعل مستقبل آنے والا زمانہ۔ مجھے امید ہے یہ اقسام آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگلا سبق شروع کرنے سے پہلے مجھے آپ سے کچھ سوالات پوچھنے ہیں جن کے جوابات آپ نے مجھے سوچ کر بتانے ہیں۔ پالتو جانور کسے کہتے ہیں؟ کیا سب جانور دودھ دیتے ہیں؟ دودھ دینے والے جانوروں کو کیا کہتے ہیں؟ کیا سب جانوروں کو گھروں میں رکھا جا سکتا ہے؟ جنگلی جانور کن کو کہا جاتا ہے؟ عزیز طلبہ، آج ہم تخلیقی لکھائی کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تخلیق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تخلیق کا مطلب ہوتا ہے نئی چیز اخذ کرنا۔ تخلیقی لکھائی کیا ہے؟ جس عبارت میں کسی چیز کے بارے میں نئی باتیں اور نئی معلومات دی جائیں یا اپنے خیالات کا اظہار کیا جائے اسے تخلیقی لکھائی کہتے ہیں۔ تخلیقی لکھائی کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ نمبر 1، مطالعہ کرنا۔ اس کا مطلب زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھنا، ان کتابوں سے معلومات حاصل کرنا۔ نمبر 2، مشاہدہ کرنا، یعنی چیزوں کو دیکھنا، ان کے بارے میں غور و فکر کرنا کہ وہ کیسے بنی ہیں، ان کے بننے کا مقصد کیا ہے۔ نمبر 3، موضوع کا تعین، اس چیز یا اس تخلیق کا موضوع تعین کرنا کہ اس کا مناسب موضوع کیا ہوگا۔ نمبر 4، لکھائی لکھنے کے لیے مناسب جگہ کا انتخاب، کہ لکھنے کی جگہ پرسکون ہو جہاں آپ آرام سے خاموشی سے مشاہدات کو اکٹھا کر کے تخلیقی شکل دے سکیں۔ یہ سب اصول آپ کی تخلیقی صلاحیتوں میں نکھار پیدا کریں گے اور آپ بہت اچھا لکھنے کے قابل ہو سکیں گے۔ آج ہمارا تخلیقی لکھائی کا موضوع ہے میرا پسندیدہ جانور۔ میں اس میں آپ کو کچھ اشارات دے رہی ہوں، آپ نے ان کی مدد سے اپنی کاپیوں پر تخلیقی لکھائی لکھنی ہے۔ سب سے پہلے انڈیکس لکھیے۔ ہمارا انڈیکس ہے تخلیقی لکھائی میرا پسندیدہ جانور۔ کاپی کا صفحہ تیار کریں، دن، تاریخ، سال اور عنوان لکھیں۔ اشارات: جانوروں کی اقسام، مطلب یہاں پر آپ نے یہ بتانا ہے کہ کون سے جانور ہوتے ہیں پالتو اور کون سے ہوتے ہیں جنگلی۔ اپنے پسندیدہ جانور کا نام، یہاں پر آپ نے اپنے پسندیدہ جانور کا نام لکھنا ہے کہ آپ کو کون سا جانور پسند ہے، آپ کو وہ کیوں پسند ہے، پیار سے آپ نے اس کو کیا نام دیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے۔ یہ آپ کا پہلا پیراگراف ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے دوسرا پیراگراف اگلے اشارات کی مدد سے مکمل کرنا ہے، جیسے وہ کیا کھاتا ہے، یعنی وہ گوشت کھانے والا جانور ہے یا گھاس کھاتا ہے۔ آپ اس کی حفاظت کیسے کرتے ہیں، یعنی آپ اس کا خیال کیسے رکھتے ہیں، اس سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ مطلب اگر وہ جانور گھر میں آپ رکھ رہے ہیں وہ آپ کے گھر کی حفاظت کرتا ہے، یا کوئی اگر پالتو جانور ہے تو وہ دودھ دیتا ہے، کیا اس جانور کی قربانی ہو سکتی ہے، کیا آپ اس کا گوشت کھا سکتے ہیں، کیا وہ جانور دودھ دیتا ہے، آپ اس کے ساتھ اپنا کتنا وقت گزارتے ہیں۔ ان اشارات کی مدد سے آپ نے خوبصورت تخلیقی لکھائی لکھنی ہے، اور ساتھ آپ کا گھر کا کام جو ہے آپ نے اپنے پسندیدہ جانور کی تصویر لگانی ہے یا بنانی ہے۔ کام خوش خط کرنا ہے، لکھائی کا خاص خیال رکھنا ہے، الفاظ کی بناوٹ کو خاص طور پر دیکھنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔